گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ روزانہ پیش کیا جانے والا پروگرام، ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں پیش کیا جانے والا پروگرام ہماری خوش فہمیاں لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ روزانہ رات میں 11 بجے آپ اس پروگرام کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جس میں ہم کسی ایک ٹاپک پر گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور اللہ کے فضل سے یعنی یوں کہیے کہ اس ٹاپک پر کس طرح خوش فہمی میں مبتلا لوگ ہو جاتے ہیں، اس کی علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، یعنی ساری چیزیں بیان کرنے کی کوشش مختصر وقت میں کی جاتی ہے۔ بڑا اہم معلوماتی پروگرام ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ مکمل پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ کثرت یعنی زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، مختلف عبادات، معاملات، عادات میں کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے تعلق سے ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ آج کا بھی ٹاپک بڑا پیارا ٹاپک ہے۔ جی ہاں، آج گفتگو کریں گے نعت خوانی کے حوالے سے۔ جی ہاں، جو نعت شریف پڑھتے ہیں یا جن کو اللہ پاک نے اچھی آواز دی ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے یعنی قراءت کرتے ہیں، اس حوالے سے کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، بہت پیارا عمل، جی ہاں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، آواز اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کر لینا، یعنی قاری قرآن بن جانا، نعت خواں بن جانا، اللہ پاک کی حمد بیان کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھنا، بزرگان دین کے مناقب پڑھنا، یہ یقیناً مقدر والوں کا حصہ ہے، ورنہ اچھی آواز بہت سو کے لیے یوں کہیے کہ گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ اپنی اچھی آواز کے ذریعے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے ثواب کی تو امید نہیں کی جا سکتی، البتہ گناہ یقینی عذاب اور گناہ یقینی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر آخرت میں عذاب کے بھی حقدار ٹھہرے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نعت خوانوں کے حوالے سے، جی ہاں، یا نعت خوانی کے حوالے سے، کہ نعت خوانی بڑا پیارا عمل ہے۔ اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی جو حمد پڑھ رہا ہے، جو نعت پڑھ رہا ہے، جو قراءت کر رہا ہے، جو بزرگان دین کے مناقب پڑھ رہا ہے، یعنی اچھی آواز کے ذریعے اللہ پاک کی اور اس کے محبوبان بارگاہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے۔
چاہے وہ حمد کی صورت میں، نعت کی صورت میں، مناقب کی صورت میں، صلاۃ و سلام کی صورت میں، یا پھر جو ہے قراءت یعنی قاری قرآن کی صورت میں۔ ناظرین کرام، یہ بڑا پیارا عمل ہے، لیکن اس میں بھی بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ یاد رکھیے یہ پیارا عمل اور اس میں قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، لیکن حب جاہ، حب مدح، مال کی حرص، عزت کی خواہش، جی ہاں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس پاک عمل میں داخل ہو کر انسان کو، بالخصوص نعت خوانی کرنے والے کو، نقصان کی طرف لے جاتی ہے کہ میری تعریف ہونی چاہیے، میری آؤ بھگت ہونی چاہیے، میرے لیے جگہ کشادہ کی جانی چاہیے، مجھے الگ جگہ پر یعنی اونچے مقام پر، عزت کے مقام پر بٹھایا جانا چاہیے، جب میں پڑھوں سب لوگ توجہ سے سننا چاہیے، کوئی کچھ نہ کرے، اگر کوئی کچھ کرے تو پھر مجھے غصہ آ جائے گا۔ اسی طرح جو ہے پیسوں کے معاملات، یعنی نعت خوانی کے ذریعے جو ہے رقم حاصل کرنا، پیسہ حاصل کرنا، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے معاشرے میں آج پائی جا رہی ہے۔ اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں پکا عاشق رسول ہوں، میں سچا عاشق رسول ہوں، میں سرکار کی ثنا خوانی کرتا ہوں، تو بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اخلاص نہ ہوا، اگر ریاکاری پائی گئی، اگر حب جاہ، حب مدح کہ ہم اسیر ہو گئے، غلام بن گئے، اور جہاں آؤ بھگت ملی وہیں پر ہم پہنچے، اور جہاں آؤ بھگت نہ ہوئی وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، مالدار نے دعوت دی تو فی الفور پہنچ گئے، کسی غریب نے دعوت دی تو پھر عذر پیش کر دیا۔ ان معاملات کی بنا پر بندہ غور کرے کہ میں جن کی ثنا خوانی کر رہا ہوں، میں جس کی حمد بیان کر رہا ہوں، یعنی اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے اس عمل سے واقف نہیں؟ کیا میرے دل کی کیفیت ان پر آشکار نہیں؟ کیا میری نیت وہ نہیں جانتے؟ تو اب ان چیزوں کی بنا پر بھی اگر میں سوچ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، اور قیامت میں جو اچھی آواز کے ذریعے اللہ پاک کی حمد کرنے والے، رسول پاک کی نعتیں پڑھنے والوں کے لیے جو انعامات ہے، جو ہے رحمتیں ہے، برکتیں ہے، یقینی طور پر میں اس کا مستحق قرار دیا جاؤں گا، تو یہ بندے کی ہو سکتا ہے کہ خوش فہمی ہو۔ جی ہاں ناظرین، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آواز یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے، چاہے آپ قراءت کر رہے ہیں، چاہے آپ حمد پڑھ رہے ہیں، چاہے نعت پڑھ رہے ہیں، بزرگوں کے مناقب پڑھ رہے ہیں، غور کر لیجئے کہ نیت کیا ہے۔ اگر اس خوش فہمی میں مبتلا رہے کہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، عزت کی خواہش، مقام کی خواہش، جو ہے پیسوں کا لین دین، اور پھر اس کے باوجود میں جو ہے سب سے بڑا عاشق رسول ہوں، تو یہ خوش فہمی ہمیں نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے۔ جی ہاں، کچھ نقصانات عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے، ہو سکتا ہے کہ اصلاح کا سامان ہو جائے۔ پہلا نقصان یہ کہ ایسا شخص جس کو اللہ نے آواز کی نعمت تو دی ہے، لیکن اس آواز کا استعمال وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات قابل توجہ عرض کر دوں کہ ہم کسی دوسرے کے متعلق، پرٹیکولر فرد کے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں شخص جو ہے یہ اخلاص کی اس کے اندر کمی ہے، یہ جو ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ جو ایسے افراد ہے وہ خود اپنا محاسبہ کرے، میں اپنے متعلق سوچوں، آپ اپنے متعلق سوچے، ہمیں کسی پرٹیکولر فرد پر جو ہے انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی نعت خوانی کے حوالے سے خوش فہمی کی، تو نقصانات ہم عرض کر رہے تھے، نقصانات ہم سن رہے تھے۔ پہلا نقصان یہ ناظرین کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے
اس مدح سرائی پر جو انعامات آخرت میں ملنے تھے بظاہر ان سے محرومی ہی مقدر نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹھاٹ باٹ، یہ انداز، یہ اخلاص کی کمی، یہ چڑچڑا پن، یہ جو ہے دوسروں کو حقیر جاننا، کہ یہ آخرت میں جو انعامات خداوندی ہے اس سے محروم نہ کر دے بندے کو۔ دوسرا نقصان یہ کہ بندہ دھوکے میں مبتلا رہتا ہے۔ جی ہاں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ بہت اچھا کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخلاص کی کمی کی بنا پر جو یہ انداز وہ اپنا رہا ہے، اس انداز کے سبب ہو سکتا ہے کہ آخرت میں سخت پچھتاوا ہو، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج آئینے میں کھڑے رہ کر اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا، یعنی اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا کہ جو علامات بتائی جا رہی ہے، جو انداز بتائے جا رہے ہیں، اگر میرے اندر یہ علامات ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اور کوشش کرے کہ جو ہے اس خوش فہمی سے باہر آ جائے، اور اگر نہیں ہے، اخلاص ہے، تو استقامت کی دعا کیجیے، اللہ پاک مزید اخلاص میں برکت دے۔ تو ایک نقصان جو آخرت کے انعامات ہے، ہو سکتا ہے اس سے بندہ محروم ہو جائے۔ ایک نقصان یہ کہ دھوکے میں مبتلا رہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بعد میں دیکھ لیا جائے گا، اور اس طرح وہ پچھتاوے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں سخت اس کو پچھتاوا کرنا پڑے۔ تیسرا یہ کہ ایسے افراد جو اس طریقے کے معاملات میں اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں، یعنی اونچی جگہ، اونچا مقام، انداز ایسا کہ جو بالکل مطلب یوں کہیے کہ لوگوں کو جو ہے ماں بدولت کے متعلق متنفر کر دیتا ہے۔ ایک وقت تک لوگ عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ لوگوں کی نظروں میں عزت کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ ناز و نخرے برداشت کرنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ پھر لوگوں میں یہ مشہور ہوتا جاتا ہے کہ فلاں بہت نخرے کرتا ہے، فلاں باقاعدہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں پڑھنے آؤں گا، لیکن اتنی رقم آپ کو دینی ہوگی، آنے جانے کا کرایہ آپ کو دینا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ نعت خوانی، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اس پر اجرت لینا، اس پر پیسے لینا، کیا شریعت نے جائز قرار دیا ہے؟ کافی کچھ مواد اس پر موجود ہے۔ جی ہاں، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مدنی مذاکروں میں اس پر تربیت فرمائی ہے۔ باقاعدہ رسالہ موجود ہے، نعت خوانی اور نذرانہ۔ جی ہاں، اس میں سے بھی آپ جو ہے یوں کہیے کہ اس پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ اس بات کی طرف کہ یہ خوش فہمی کئی بڑے نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ جی ہاں، آپ جو ہے اس طرف توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی خیر خواہی، آپ کے ساتھ یوں کہیے کہ بس محبت ہے، آپ کے ساتھ جو ہے انسیت ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا پیارا عمل کر کے بھی آخرت میں پچھتاوا ہاتھ آئے۔ اس لیے اپنے اس بھائی کی بات پر توجہ دیجیے گا۔ تو لہٰذا معاشرے میں جو عزت ہوتی نا، تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس عزت میں جو ہے کمی آتی جاتی ہے، لوگ جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے پھر دور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایک اور نقصان یہ کہ اگر ضمیر زندہ ہو تو بار بار ملامت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، ایسے انداز کے سبب جو ہے وہ ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ جو ہے وہ مطلب میں الفاظ کیا عرض کروں۔ تو لہٰذا بہرحال سمجھنا چاہیے کہ کئی میرے یہ ناز و نعم برداشت کرتے ہوئے لوگ اکتا نہ جائے، اور اس طرح جو ہے میری جو عزت ہے وہ مزید کم نہ ہو جائے۔ اور پانچواں آخری نقصان عرض کروں کہ چونکہ مشہور ہو جاتے نا، پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، انداز دیا ہے، تو اب اگر وہ اخلاص کی کمی ہوئی اور اس طرح ناز و نخرے والے انداز ہوئے تو جو نئے نعت خوان آتے ہیں، نئے پڑھنے والے آتے ہیں، وہ بھی انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں،
کہ فلاں کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اس انداز سے پڑھتا تھا، وہ اس انداز سے غصے میں آ جاتا تھا، وہ اس انداز سے کسی کو ساتھ میں نہیں رکھتا تھا، وہ اس انداز سے جو ہے لباس اس کا ایسا ہوتا تھا، چلنے کا انداز ایسا ہوتا تھا۔ تو اگر شریعت کے مطابق ہمارے انداز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ہمارے انداز اس طرح کے ہے کہ جو واقعی ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، یعنی قیامت میں حساب دینا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نئے آنے والے بھی اسی انداز کو اپنا کر جس نقصان میں ہم مبتلا ہو رہے اسی انداز میں وہ بھی اس جو ہے نقصان میں وہ بھی مبتلا ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہوتا ہے کہ جو ہے جو سننے والے ہوتے ہیں، جو نئے نعت خوان ہوتے ہیں، وہ ایسوں کو فالو کر کے وہ بھی اسی ڈگر پر چلتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں پر غور کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو جو آواز ملی یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اب آئیے، اس خوش فہمی کے نقصانات تو ہم نے سن لیے، اب اس سے دور ہونے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جی ہاں، طریقے کی معلومات حاصل کرتے ہیں کہ اگر کوئی فرد، اگر کوئی اچھا پڑھنے والا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، ان نقصانات کو وہ یوں کہیے کہ فیس کر رہا ہے، تو اب اگر چاہتے ہیں کہ ان نقصانات سے بچ جائے، آئیے اس خوش فہمی سے باہر آنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، انسان، اخلاص و ریا کا فرق، ان دونوں کے فائدے اور نقصان اور اخروی انعامات الہیہ کو پیش نظر رکھے کہ اخلاص کسے کہتے اور ریاکاری کسے کہتے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اور ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے، لوگوں میں نام و نمود کی خواہش کے ساتھ عمل کرنا، نیکی کرنا۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بندہ اس پر غور کرے، توجہ رکھے کہ یار یہ اس بنا پر کہیں میں پھنس نہ جاؤں، میں ریاکاری کو اخلاص سمجھ کر کہ آخرت میں خالی ہاتھ نہ رہ جاؤ۔ تو لہٰذا اس چیز کے فرق کو سمجھے، کیونکہ جب تک ریا و اخلاص کی درست تعریف معلوم نہ ہوگی، خود کو اخلاص سے بھرپور اور ریا سے دور ہی تصور کیا جائے گا کہ ہر ایک اپنے بارے میں اسی قسم کا حسن ظن قائم رکھنا پسند رکھتا ہے کہ میں مخلص ہوں، میرے اندر ریاکاری نہیں ہے۔ لیکن تعریف پر غور کرے، علامتوں پر غور کرے، تو خود اگر بالکل باریک بینی سے اپنا جائزہ لے تو رزلٹ ہمارے سامنے ہوگا۔ پھر جب اخلاص کا فائدہ اور ریا کا نقصان جانے گا تو دل میں خوف خدا میں اضافہ ہوگا، نیت کے معاملے میں بے احتیاطی احتیاط میں تبدیل ہو جائے گی، اور یوں نفس اصلاح کی طرف آسانی سے مائل ہو جائے گا کہ جو ہے ریاکاری کا نقصان کیا ہے، اخلاص کا فائدہ کیا ہے۔ جب ان چیزوں پر بندہ غور کرے گا تو جو ہے ظاہر ہے فائدے والی چیز حاصل کرنا سمجھداری ہے، نقصان والی چیز سے بچنا یہ سمجھداری ہے۔ اسی طرح ناظرین جو ہے اور کچھ طریقے عرض کر رہا ہوں کہ اخروی انعامات الہیہ کو پیش نظر رکھنے سے مال کی حریصانہ طلب میں نمایاں کمی ہوگی، کیونکہ جب میں پڑھتا ہوں تو لوگ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، نوٹیں نکالتے ہیں۔ اب جو میرے اخلاص پر حملے ہوتے ہیں کہ میں اس نعت کو اس شعر کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے نوٹ آئی اب نفس نے کہا کہ ایک بار اور پڑھ لے، پھر مزید نوٹ آئی، پھر دل نے چاہ کے اور پڑھ لے۔ اب بندہ غور کرے کہ پڑھ کیوں رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا مزید نوٹ آتی جا رہی اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس طرح جو ہے بندہ جب غور کرے گا کہ واقعی جو ہے مجھے جو آخرت میں چاہیے اگر اس سے محروم ہو گیا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا، تو اس نقصان پر بندہ توجہ رکھے گا تو جو مال کی حرص ہے اس میں کمی واقع ہوگی، کیونکہ ان انعامات کی کثرت و افادیت مال کو حقیر ثابت کر دے گی۔ لہٰذا ذہن و عقل مشورہ دیں گے کہ ایک حقیر چیز کے حصول کے لیے محنت سے بہتر ہے کہ ان انعامات الہی کے حصول کے لیے صحیح کی جائے،
لہٰذا جو اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے، اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے والوں کے لیے، اپنی حمد بیان کرنے والوں کے لیے، لوگوں کو اپنے قریب کر کے ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کرنے اور کرانے والوں کے لیے جو انعامات رکھے ہیں، میں اس کی طرف توجہ رکھوں۔ یہ چند ٹکوں کی طرف میں کیوں توجہ دوں؟ کیونکہ مال ہے، آج ملے گا، کل ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، اور جب دنیا سے جاؤں گا تب بھی یہ ساتھ نہیں آئے گا، تو کیوں نہ اس باقی رہنے والے اجر و ثواب کی طرف میں توجہ رکھوں۔ اس طرح بندہ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ الکریم جو خوش فہمی ہے اس سے بھی باہر آئے گا، جو نقصان ہے اس سے بھی بچ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بغیر مانگے عطا کرے تب بھی حتی الامکان لینے سے انکار کرے، اور اگر زیادہ انکار پر سامنے والے کے بدظن ہونے کا اندیشہ صحیح ہو تو پھر جو ہے یوں کہیے کہ حصول برکت کے لیے لے لیا جائے۔ یا ماشاءاللہ دعوت اسلامی انڈیا اللہ کے فضل سے اتنا بڑا کام کر رہی ہے۔ آپ الحمدللہ ہماری یہ ترغیب نعت خوانوں کو اب جو ہے مدنی مرکز کی طرف سے ہے کہ جو اس طریقے کی رقم آپ کو پیش کرے، آپ اعلان کر دے کہ یہ رقم دعوت اسلامی انڈیا کے جو ہے دینی کاموں میں، جو نیک کام دعوت اسلامی انڈیا کر رہی ہے، دینی کام، فلاحی کام، سماجی کام، غریبوں کی مدد کرنا جو ہے GNRF کے ذریعے، تو اس طرح کے کاموں میں آپ کی یہ رقم استعمال ہوگی۔ اپنی ذات کے لیے، اپنی اس نیکی کے عوض اس کو بدلہ نہ بنائیں تاکہ آخرت میں ملنے والا اجر و ثواب باقی رہے۔ اس طرح اگر کریں گے انشاءاللہ الکریم بے پناہ برکتیں پائیں گے، بہت جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک نے چاہا تو نیت کی برکت سے، اخلاص کی برکت سے عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، الحمدللہ عز و جل کئی ایک جو ہے دنیا میں ایسے ثنا خوان گزرے ہیں کہ جن کے جانے کے بعد آج بھی ان کے مزارات پر لوگ حاضری دیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے توسل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے توسل سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے، ان کے اخلاص کا ثمرہ ہے۔ جی ہاں، ثمرہ ہے، اور مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اور جو ہے اگرچہ ہم صرف نعت خوانی کے حوالے سے گفتگو کر رہے، لیکن اس میں سارے ٹاپک آ سکتے ہیں، ہر نیکی آ سکتی ہے۔ ہر نیکی کرنے سے پہلے یا ہر نیکی کرنے کے بعد مجھے یہ غور کرنا ہے کہ میری نیت کیا ہے۔ اخلاص ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اگر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو یاد رکھیے نیکی کا ثواب تو دور، بلکہ اگر شرائط پائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ریاکاری کے سبب اس کا گناہ سر پر آ جائے، عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ تو لہٰذا ناظرین اکرام، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ نیکی انجام دینے کی کوشش کریں۔ اب بات چل رہی تھی جو ہے علامات کے بعد علاج کی۔ اب اگر علاج ہم کرتے جا رہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم جو ہے مخلص ہو گئے ہیں؟ بالخصوص نعت خوانوں کو کیسے پتہ چلے کہ ہم مخلص ہو گئے ہیں؟ تو آئیے جو ہے جب آپ علاج کریں گے تو علاج کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی علامتیں ظاہر ہوگی۔ جی ہاں، کہ اس خوش فہمی سے دوری کی علامتیں ظاہر ہوگی۔ وہ چند علامتیں بھی عرض کرتا ہوں۔ پہلی علامت یہ کہ جب تک انسان اس معاملے میں اخلاص حاصل نہ کر لے، اسے سکون قلب حاصل نہ ہوگا۔ واقعی پڑھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہوا کہ آج الحمدللہ عز و جل میں نے اس طریقے سے اللہ کی حمد بیان کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھی، بزرگان دین کے مناقب پڑھے، اور جو قلبی سکون ہوگا، کیونکہ اس کا میلان مال کی طرف نہیں ہوگا نا، نوٹوں کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ اگر نوٹوں کی طرف ہوا تو زیادہ آئی تو خوشی ہوگی، کم آئی تو رنج ہوگا۔ یار اتنی دیر میں نے پڑھا، اتنے اچھے انداز سے پڑھا، اتنی گرہیں لگائی، اتنے اشعار پڑھے، لیکن بڑے کنجوس قسم کے لوگ تھے،
جی ہاں، لوگوں پر جو ہے اس طرح کا بہتان لگایا جائے گا، ہمارا دل، ہمارا نفس یہ شرارت کرے گا، لوگوں کو کنجوس قرار دے گا۔ تو لہٰذا یہ کب ہوگا؟ جب اس چیز کی حرص ہوگی اور جب اس سے بے پرواہ ہو کر کہ پیسوں کی حاجت ہی نہیں، مال کی طرف توجہ ہی نہیں دینا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شعر میں بڑی پیارے انداز سے اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں، بالخصوص نعت خوان اسلامی بھائیوں کے لیے جو ہے آپ نے مطلب اس میں توجہ ہے، میں نعت خوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ اپنا شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں ثنائے سرکار ہے وظیفہ، ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ ہاں، کتنی پیاری بات لکھی نا، کہ بس میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد ثنائے سرکار، کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کروں، آپ کی نعت پڑھوں، بس یہی میرا مقصد ہے۔ ثنائے سرکار ہے وظیفہ اور قبول سرکار ہے تمنا، کہ بس آپ قبول کر لے، میری یہ تمنا ہے۔ نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، ردیف کیا کیسے قافیے تھے، اللہ اکبر۔ یعنی آپ نے اپنی اتنی عظیم شاعری کو گویا کہ جو ہے بارگاہ رسالت میں اس انداز سے پیش کیا کہ آقا میری کوئی حیثیت نہیں، میری شاعری کی کوئی حیثیت نہیں، کیا ردیف اور کیا قافیے تھے۔ حالانکہ آپ نے جو ردیف اور قافیے استعمال کیے، اللہ اللہ، وہ آپ ہی کا حصہ ہے کہ واقعی جب قلم یعنی کہ بس جو لکھا ایسا لکھا کہ بے مثال لکھا، اور خود ہی اپنے ایک مقطع میں اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جس سمت آ گئے ملک سخن کی شاہی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو واقعی ایک انداز تھا آپ کا لکھنے کا۔ بہرحال ناظرین کرام، تو عرض یہ کر رہا تھا بالخصوص ہمارے نعت خوانی کے شعبے سے وابستہ افراد کے لیے یہ باتیں تھی کہ توجہ دیجیے، اتنا اہم کام ہے، اتنی اہم عبادت ہے، جی ہاں، اور اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ آواز کا حسن عطا کیا ہے۔ ارے یہ تمنا کیجئے نا کہ یہ آواز کا حسن اگر کرم ہو گیا اور میں اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہا، اے کاش جب وقت آخر آئے تو اس وقت بھی جب ایسی کرم نوازی ہو جائے کہ جلوہ محبوب نظر آ جائے کہ یہ میرا غلام زندگی بھر اخلاص کے ساتھ میری نعتیں پڑھتا تھا، اور جب قبر میں رکھا جائے اس وقت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے روشن اس طرح نظر آئے کہ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نعتیں آپ کا غلام پڑھتا رہا، اب آپ کے دیدار کر کے، آپ کی زیارت کر کے بھی گویا کہ آپ کو آپ کی شان بیان کروں، آپ کی نعت پڑھوں۔ جی ہاں، ایسے شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ بس قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اور جب قبر میں سرکار آئے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو۔ جی ہاں، میرے اہل سنت کا یہ شعر ہے۔ تو بہرحال جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو۔ تو اے میرے نعت خوان، پیارے پیارے نعت خوان اسلامی بھائیوں، جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ برکتیں ملے، یہ نعت خوانی ایسی کرم نوازی ہو جائے، اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں یوں کہیے کہ بس فلاح و کامرانی نصیب ہو جائے، تو یاد رکھیے اخلاص 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 یہ اصل ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کے اخلاص کو میں چیک نہیں کر سکتا، میرے اخلاص کو آپ چیک نہیں کر سکتے، ہر بندہ خود اپنے اخلاص کو چیک کرے کہ میں کتنا مخلص ہوں۔ بس اللہ کریم اپنے فضل کی بھیک دے اور ہمیں اپنے مخلصین بندوں کے صدقے اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ ہمارا یہ نعتیں پڑھنا، ہمارا یہ ذکر کرنا، ہمارا یہ کلام پڑھنا، ہمارا یہ قراءت کرنا، ہمارا یہ دیگر نیک اعمال کرنا رائگاں نہ جائے، قیامت میں یہ نہ کہا جائے کہ تو نے نیکی اس لیے کی تھی کہ تیری واہ واہ ہو، تو دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی، تیری ناموری ہو گئی، تیری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اب ان سے جا کے اجر مانگ جن کے لیے تو نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ سوچئے نا، یہ اتنی محنت و مشقت اگر صرف
بھاگ دوڑ ہو گئی اور آخرت میں کچھ نہ ملا تو کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ آج اگرچہ جو ہے تعویلوں کے ذریعے اپنی جو ہے وہ زبانی اپنے پاس جو مواد ہے اس کے ذریعے ہم لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ نہیں جناب میں مخلص ہوں، اللہ دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، عمل خالص کر کہ پرکھنے والا دانا ہے۔ جی ہاں، تو اللہ پاک مجھے بھی اخلاص کی نعمت دے، آپ کو بھی اخلاص کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ چند الفاظ اللہ پاک قبول فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا